ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت مولانا یونس پالمپوری دامت برکاتہم العالیہ کا یہ بڑا عجیب و غریب یہ وظیفہ ہے، بلکہ اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو اس کو پڑھے گا وہ دیندار بھی بن جائے گا اور اس کو مال دولت بھی مل جائے گی۔ ایسے وظیفے بہت سنے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں، جو پڑھتے ہیں ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، ان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے وظائف، ایسی دعائیں بھی ہیں جس کے پڑھنے سے آخرت بن جاتی ہے، لیکن یہ وہ خزانہ ہے کہ انسان جب یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ دیندار بھی بن جاتا ہے، مالدار بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیں، وہ مال جس کی محبت انسان کے دل کے اندر نہ ہو، وہ مال جمع کرنا، وہ مال کو حاصل کرنا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر مال کی محبت دل کے اندر ہے، اس مال کی وجہ سے انسان بے دین بھی بن رہا ہے، تو وہ مال کو حاصل کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے ایسا مال ملے گا کہ جس کی محبت دل کے اندر نہیں ہوگی، بہت زیادہ مال مل جائے گا، اس میں بہت برکتیں ہو جاتی ہیں، کھا کے تقسیم کر کے وہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ اتنا زبردست اور جامع پر اثر، سریع اور اثر یہ وظیفہ ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے انسان دیندار بھی بن جائے گا، اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ تو اور انسان کو کیا چاہیے؟ جس کے پاس مال بھی آ جائے، دولتیں بھی آ جائیں، اور چین سکون راحت کے ساتھ کھائے پیے، اپنی ضرورت کو پوری کرے، اور پھر دیندار بھی بن جائے، یعنی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ اتنا بڑا آسان وظیفہ، بس اس میں تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ تھوڑا تو وقت لگ جاتا ہے، دیکھیں دنیا کے کام ہیں، ان کو کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کتنی تکالیف اٹھاتی ہیں، تو اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اگر اس میں ہم تھوڑا سا وقت نکال کے بیٹھ کے اس کو پڑھیں، کام کرنے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پسینہ بہانے کی، بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یقین کا ہے۔ ہم 8 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں کہ کچھ مال مل جائے، اور یہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک کام بنا دیں گے، لیکن مسئلہ تو یقین کا ہے۔ ہر حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ دنیا آخرت کی تمام حاجتوں کو بھی پوری فرماتے ہیں۔ تو حضرت مولانا یونس پالمپوری صاحب تو یہ وظائف بتاتے رہتے ہیں، یہ کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، وظائف کی کتابیں بھی ہیں، لیکن یہ ایسا وظیفہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ اس میں دنیا آخرت بن جاتے ہیں۔ یہ اس کو جو ہے نا 313 مرتبہ پڑھے، اور حضرت نے یہ بھی بتایا یہ جو 313 کی جو تعداد ہے، جو عدد ہے، یہ بدر کے صحابہ کرام کی تعداد ہے۔ اس میں کتنی طاقت ہے، کتنا اس میں پاور ہے۔ تو مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ جو 313 صرف لکھ کے جیب میں رکھے اور پرس میں رکھے
گھر میں رکھے، جہاں بھی رکھے وہاں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اس عظیم وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھیں گے تو دنیا آخرت تو بن ہی جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ تو اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک جو نا چھوٹی سی سورت ہے۔ اب اس کو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، تو صبح پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، کسی نماز کے بعد پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، سو ایک وقت میں پڑھیں، پھر سو دوسرے وقت میں پڑھیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر آپ کو 313 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ ایک ساتھ پڑھیں تو نور علی نور ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس تعداد کو آپ پوری کر دیں گے جو صحابہ کرام بدر کے موقع پر تھے، 313، اس عدد کو آپ پورا کر لیں۔ تو یہ جو نا سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ دیکھو ایک دفعہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ ایک بچی آئی، رشتے کی شکایت کی۔ میں نے کہا کہ بیٹی آپ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سورہ اخلاص 100 مرتبہ وہ پڑھتی رہی، پھر ملاقات ہوگی تو بتایا کہ میری شادی بھی ہو گئی اور میرے بچے بھی ہو گئے، ایسا وظیفہ ہے۔ اور لیکن اس کو 100 مرتبہ بتایا، اور یہ جو دنیا آخرت بن جائے اس کے لیے 313 مرتبہ۔ اور پھر مولانا صاحب نے یہ بھی بتا دیا کہ 313 مرتبہ آپ درود شریف پڑھیں، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھیں، اور 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ دنیا آخرت میں آپ پریشان نہیں ہوں گے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اب دیکھو تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن کتنے فائدے ہیں، دنیا آخرت کے کتنے فائدے ہیں۔ تو اس میں ناغہ نہ کریں، ہمت کریں۔ مسئلہ جو نا ہمت کا ہے، ہمت کریں گے تو ہر کام سہل ہو جائے گا، ہر کام آسان ہو جائے گا۔ آج سے ہمت کریں کہ اس وظیفے کو چھوڑیں گے نہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھ کے پڑھتے 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 اس عدد کو ہم پورا کر دیں گے، اور ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، تاکہ ہمیں تو دنیا و آخرت میں ہمیشہ کامیابی چاہیے۔ ہاں، تو ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں۔ یقین کریں عجیب و غریب جو نا یہ وظیفہ، اتنی خیر برکتیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔